بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اس وقت دو چار باتیں کہنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا سہارا لیا ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ہم مومنین کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے لفظ کے ساتھ یاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری بات کو مان لیا، جنہوں نے مجھے یکتا مان لیا، جنہوں نے مجھے کارساز و مددگار مان لیا، جنہوں نے مجھے کرتا دھرتا مان لیا. وہ لوگ ایمان رکھنے والے لوگ، ایمان والے لوگ. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے. کل قیامت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے جو چیز بے انتہا ضروری اور لازم ہے وہ ایمان کا ہونا. چاہے وہ آدمی رائی کے دانے کے برابر ہی بچا کر لے جائے لیکن اللہ اس پر اس کی کبھی نہ کبھی بخشش فرما دیں گے اور سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، جہنم سے گزرنے کے بعد ہی صحیح، لیکن ہمیشہ اس کو جہنم میں نہیں رکھیں گے. اللہ کبھی نہ کبھی اسے جنت عطا فرما دیں گے. تو حصول جنت کے لیے بھی ایمان بنیادی طور پر ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. بہت ممکن ہے کہ کسی نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہو، رفاہ عام کے کام کیے ہوں، لیکن سینے میں ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کے کاموں کا بدلہ عطا فرما دیں گے. آخرت میں سوائے جہنم کے اور کوئی راستہ نہیں. تو ایمان بے انتہا ضروری ہے، ایمان لازم ہے. اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے ذریعے سے ہمیں خطاب فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہمیں چوکنا ہو کر بیٹھ جانا چاہیے کہ اب اللہ ہمیں کوئی بہت بڑا حکم دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بشارت دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بھی جو میں اس وقت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھ چکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے سینے میں اتارو. ایک اللہ کا ڈر اپنے سینے میں اتارو. ہم اپنے سینوں میں بھی اللہ کا ڈر اتاریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کے دلوں میں بھی کسی اور کا نہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتارنے کی کوشش کریں کہ ہر وقت، ہر آن اور ہر گھڑی اللہ ہی ہمیں دیکھنے والے ہیں اور اسی کے سامنے ہمیں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے. بچے جب معصوم ہو، چھوٹے ہوں، انہیں کتے اور بلیوں سے نہ ڈرایا جائے، انہیں اللہ سے ڈرایا جائے، انہیں اللہ بلوایا جائے.
جب بچہ بولنا شروع کرے تو پہلا نام جو اس کی زبان پر جاری ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بولنا نہیں جانتا، اس وقت وہ سن تو رہا ہے، تو سننے میں بھی وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروائی گئی۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اس لیے کہلوائی گئی کہ داہنی طرف بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر اور بائیں کان میں بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ جائے پیدا ہوتے ہی، تو یہ خیال رہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے ننھے منھے بندے، تو ابھی چھوٹا ہے، تیرے پیر ابھی چل نہیں پاتے، تیرے ہاتھ ابھی کام نہیں کر پاتے، لیکن جیسے جیسے تو بڑا ہوگا اور تیرے ہاتھ پیر کام کرنے لگیں گے، اور آج تو اپنی ماں کے گود میں پڑا ہے، چل نہیں سکتا، کچھ سالوں کے بعد تو چلنا شروع کرے گا اور چل کر دنیا کے پورب و پچھم، اتر و دکن 4 سمتوں میں تو سفر کرے گا، لیکن یاد رکھنا ان 4 سمتوں میں جہاں جہاں پہنچ جائے ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، 4 سمتوں میں جائے گا تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا، جس سے ادھر اشارہ ہو گیا کہ 4 دانگ عالم میں اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو بچہ جب سنتا تھا تو اللہ اکبر کہلوایا گیا، جب یہ بولنے لگے تو یہ تعلیم ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، تاکہ اس نام کی برکتیں اس کی زندگی میں آتی رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، کسی اور چیز سے ڈرنے والا نہ بنائیں۔ ہم اپنے اندر بھی اللہ کا خوف اتاریں، اور جس کے سینے میں اللہ کا ڈر اتر گیا، جس کے سینے میں اللہ کا خوف اتر گیا، گناہ سے بچنا اس وقت بھی اس کے لیے آسان ہوگا جس وقت اسے کوئی نہ دیکھنے والا ہو اور گناہ کے اسباب اس کے سامنے ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ شجاع کرمانی ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شجاع کرمانی، ان کا ایک بڑا مکان تھا اور مکان کے بغل میں ایک بہت بڑا باغ تھا، اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ باہر کی دنیا میں بگاڑ بہت ہے، تو بیٹی کو 4 دیواری کے اندر اور گھر کے اندر تعلیم دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بچی کو گھر میں پڑھانا شروع کیا، گھر میں تعلیم دینا شروع کیا کہ بھئی یہ گھر میں رہے، گھر میں اسے پڑھایا جائے اور گھر ہی میں یہ رہ کر پڑھنے والی بنے، گھر ہی کے کام سے یہ وابستہ رہے، 4 دیواری سے باہر نہ نکلے۔ تو وہ بچی دن بھر پڑھتی تھی، گھر کے کام کاج میں رہتی تھی، عصر کے بعد کچھ ٹہلنے کے لیے گھر کے ساتھ، گھر کے بالکل بغل میں لگا ہوا باغ، اس میں اس کے والد نے کہا تھا شیخ شجاع نے کہ اسی میں تفریح کر لی جائے۔ اس نے سوچا کہ ذرا باہر کے عالم کو دیکھے تو صحیح کہ کیسی دنیا ہے، تو ایک مرتبہ دروازے کے باہر نکلی تو عجیب و غریب دنیا اسے نظر آئی، اور اب اسے اپنے والد کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا اس باؤنڈری سے باہر مت نکلنا، لیکن اب یہ نکل چکی تھی، باپ کی بات یاد آ گئی، ڈرنے لگی۔ اور جب آدمی سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو اسے راستہ یاد نہیں رہتا، وہ وہیں کھڑے کھڑے وہیں وہ دیوار کے باہر کھڑی ہے اور دروازہ اندر جانے کا تلاش کر رہی ہے، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے اسے دروازہ نہیں ملا، تو یہ بھٹک گئی راستہ اور باہر نکل گئی، جنگل کی طرف چلی گئی، اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ادھر ماں باپ پریشان ہیں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ میری بیٹی کدھر چلی گئی، کہاں گم ہو گئی۔ وہ کہیں جنگل میں نکل گئی تھی اور اب رات ہو رہی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اور رات آہستہ آہستہ اپنا اندھیرا بچھانے لگی اور ہر طرف اندھیرا ہونے لگا۔ ایک جگہ سے ایک چراغ کی روشنی نظر آئی تو سوچا کہ یہاں چلی جاؤں، شاید مجھے راستہ مل جائے یا رات گزارنے کا کوئی آسرا مل جائے۔
تو رات کے وقت میں وہ جہاں چراغ جل رہا تھا وہاں جا کر دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت اس چراغ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور پیچھے سے اس لڑکی نے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک حسین اور نوجوان اور خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہے، اور یہ جوان کہہ رہا ہے چلی جاؤ یہاں سے، تم میرا دین، میرا مذہب، میرا ایمان بگاڑنے کے لیے آئی ہو۔ اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑنے آئی ہوں، میں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے نہیں آئی ہوں، میں تو ایک خاندانی لڑکی ہوں، بڑے گھرانے کی لڑکی ہوں، اور میں راستہ بھٹک گئی، کسی طرح مجھے رات گزارنے کا وقت مل جائے۔ تو ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا اس جوان نے کہ وہاں کونے میں سو جاؤ۔ اب وہ لڑکا اکیلا ہے، مسجد میں ہے، یہ مسجد ہے جہاں یہ پہنچی ہے، اور چراغ کی روشنی میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک کونے میں وہ لڑکی سو رہی ہے، اور اسے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اجنبی جگہ میں وہ آرام کر رہی ہے، آنکھ نہیں لگ رہی ہے، وہ بار بار کبھی ادھر پلٹتی، کبھی ادھر پلٹتی، کبھی اس نوجوان پر نظر ڈالتی، کبھی در و دیوار کو دیکھتی، تو بے چین تھی۔ ادھر اس نوجوان کے طبیعت میں شیطانی خیالات پیدا ہونے لگے، لیکن وہ بار بار زور زور سے قرآن کریم پڑھتا رہا، اور وہ لڑکی کہتی ہے میں نے دو باتیں اس نوجوان میں دیکھی کہ یہ کبھی دیے کی لو پر اپنی انگلی لے جاتا، جہاں وہ آگ روشن ہو رہی تھی اس کے سامنے اس دیے کی لو کے اوپر، اس آگ کے اوپر اپنی ایک انگلی رکھتا، پھر قرآن پڑھتا، اور قرآن کی تلاوت کے دوران کبھی وہ ہنستا کبھی روتا، جہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان آتا وہاں وہ ہنستا، اور جہاں خوف کی آیتیں آتی وہاں وہ رونے لگتا، اور بار بار اپنی انگلیوں کو آگ کے اوپر رکھتا۔ وہ عورت کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی انگلی جل رہی ہے، اور وہ اسے برداشت کر رہا ہے۔ صبح ہو گئی، اس لڑکی نے کہا کہ مجھے منزل تک پہنچا دو، تو وہ جوان کہہ رہا ہے کہ آگے میں چلوں گا، پیچھے تم چلو گی، جہاں راستہ گھومنا ہو آواز نہیں دیں گی، بلکہ پتھر پھینک کر اشارہ کر دینا کہ اس طرف مڑنا ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور اب لڑکی اپنے باپ کے سامنے اپنے گھر پر پہنچی، اور باپ کو پہلے اعتماد میں لیا کہ یہ نوجوان، اس کے بارے میں کوئی غلط تصور مت کرنا، اس نے میری عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، بلکہ اس نے میری حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے ساتھ مجھے اپنے گھر تک پہنچایا ہے۔ اور پھر اپنے باپ کو وہ لڑکی کہہ رہی ہے ذرا اس جوان سے پوچھو نا کہ یہ رات میں قرآن پڑھتے پڑھتے بار بار اپنی انگلیوں کو آگ کے اوپر رکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس کو اس میں مزہ آ رہا تھا یا تکلیف ہو رہی تھی، اور تکلیف ہوتی تھی تو کیوں اپنی انگلیوں کو رکھتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اور پوچھنے پر اور اصرار کرنے پر اس لڑکے نے، جوان نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اور شیخ کو کہا، شجاع الدین کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی لڑکی جب سو رہی تھی کونے میں تو دل میں وساوس پیدا ہو رہے تھے، شیطانی خیالات پیدا ہو رہے تھے، اور میں جب بھی شیطانی خیال پیدا ہوتا تو دیے کی آگ کے اوپر اپنی انگلی کو میں رکھ دیتا تھا، اور اپنے نفس کو میں کہتا تھا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم آگ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کر رکھی ہے، اور میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اگر تو دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس گناہ میں مبتلا ہو، اور اگر دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو یاد رکھنا جہنم کی آگ اس سے بھی بڑی خطرناک ہے۔ تو میں اس طرح رات میں بار بار خیالات پیدا ہوتے رہے، اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگ کے اوپر اپنی انگلیوں کو رکھتا رہا، میری انگلیاں جل گئی، میں نے وہ برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا میں نے برداشت نہیں کیا۔ یہ تقویٰ ہے، جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ گناہ سے بچتا ہے۔ شیخ عبد المالک صدیقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب راستہ چلتے تھے تو چھاتا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، چھتری، اور وہ
بارش کے موسم میں ہوتی تھی، گرمیوں کے موسم میں ہوتی تھی، تو سمجھ میں آیا کہ بارش سے بچنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے چھتری اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں بھی چھتری اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ سردیوں کے موسم میں اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو بہت اصرار کے بعد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اصل میں راستہ چلتا ہوں اور نامحرم عورتیں سامنے سے گزرتی ہے، میں اپنی نظروں کی بچاؤ کے لیے چھتری کو ساتھ رکھتا ہوں، جدھر سے عورتیں گزرتی ہے ادھر وہ چھتری جھکا دیتا ہوں تاکہ میری نظر ان نامحرم عورتوں پر نہ پڑے۔ یہ تقوی کی کیفیت، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اس ڈر کو اختیار کرنے کے لیے سچوں کی صحبت میں رہنے والے بنو۔ میرے بھائیوں، دینداری اختیار کرو، ایمان اختیار کرو، دینداری۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دینداری میں جو سکون ہے وہ سکون کہیں اور نہیں مل سکتا، اور یہ میں نہیں کہتا، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں جہاں یہ آیت ذکر فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، جس میں دعا ہے کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وہاں ایک بات ذکر کی ہے کہ اولاد اور عورت کون سا کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت شوہر کے لیے اور اولاد باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ ماں باپ اگر اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، شوہر اگر عورت سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے تو عورت کو اور اولاد کو دیندار بنائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور جتنا دین کے اختیار کرنے میں مل سکتا ہے کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دیندار بنا دے، دین پر جمنے والا بنا دے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے اور صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔